اندر سن 2011 کے بعد ان کو اس طریقے سے ظاہر کیا گیا کہ ان سے اچھا اور ان سے نیک کوئی بھی نہیں ہے، اور باقی تمام کے تمام لوگ گنہگار، کافر اور غدار ہیں۔ یہ بالکل وہی سوچ تھی۔ سعد رفیق نے مزید اس حوالے سے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حسن بن صبا کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حسن بن صبا کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ شاید اس بارے میں جانتے بھی ہوں۔ ان کا مسلک یا ان کا نظریات چاہے کچھ بھی ہوں، میں اس پر بات نہیں جانا چاہتا کہ ان کا مذہب کیا تھا، لیکن جو چیزیں بہت زیادہ ان سے منسوب ہوئی اور جو بہت زیادہ اس کے ساتھ وابستہ ہوئی، وہ یہ کہ وہ لوگوں کو ایک جنت دکھاتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ جنت ہے، اور اس جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو کہ میری بات پر عمل کریں گے، اور میں اسلام کا سچا سپاہی ہوں، اور باقی تمام کے تمام لوگ غدار ہیں۔ نظار سے چلنے والا یہ سلسلہ کس طریقے سے اس شدت تک آ گیا کہ اس کے ماننے والوں نے سب سے پہلے خودکش حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جسے فدائین کہا جاتا تھا۔ ان کی نظر میں حسن بن صبا کے علاوہ کوئی بھی ان کو جنت کا راستہ نہیں دکھا سکتا، اور وہ تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے۔ اسی سے یہ منسوب باتیں بھی کہی گئی کہ وہ حشیش کا نشہ کروا کر لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ جناب یہ دیکھیے یہ جنت ہے، اور یہ جنت سے ہی آپ جو ہے وہ پھر آگے مرتبے پر جائیں گے۔ وہ جس کو چاہتا تھا، جہاں چاہتا تھا، اپنے فدائین کے ذریعے قتل کروا دیتا تھا۔ اگر وہ اپنے فدائین کو اشارہ کرتا تھا تو وہ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی دے دیا کرتے تھے۔ وہ جنت کا اس نے وہ نظارہ بنایا ہوا تھا کہ سب لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے، اور کہا یہ کرتے تھے، اور اس کے ماننے والوں کو وہی بتاتا تھا کہ جتنے بھی تمام لوگ ہیں کہ تمام کے تمام لوگ دوزخی ہیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ کافر ہیں۔ سن 2011 سے ایک ایسا بت بنایا گیا کہ ان کے خلاف جانے والے کو غدار تصور کیا گیا، ان کی مخالفت کرنے والے کو کافر کہا گیا، اور جو کوئی بھی ان کی مخالفت میں جائے گا ان سب لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ تمام کے تمام لوگ پاکستانی نہیں ہیں۔ اس کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہر حربہ استعمال کیا۔ عدالتوں کے اندر ان ججوں کی بھرتیاں کی گئی جو تحریک انصاف کی سپورٹ کرے، یعنی کہ عمران خان صاحب کو مہاتما تصور کرے، اور پھر میڈیا کے اندر ایسے اینکروں کو پیدا کیا گیا کہ جنہوں نے یہ ماحول بنانا شروع کیا کہ عمران خان صاحب سے زیادہ کوئی بھی ساہوکار اور بالکل بھی معصوم یعنی بے گناہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس معصومیت کو بالکل اسی طریقے سے اجاگر کیا گیا، اور پورے پاکستان، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ہر جگہ پر میڈیا کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی، اور اس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا کہ جناب یہی ہے وہ بندہ ہے کہ جو کہ ہمیں جنت کے راستے پر لے کر جائے گا۔ اسی جنت کے راستے پر جاتے ہوئے انہوں نے تمام لوگوں کو غدار، تمام لوگوں کو کافر، نہ صرف کافر قرار دیا بلکہ انہوں نے تمام لوگوں کو یہ بھی کہا کہ جو ان کے مخالف ہیں وہ تمام کے تمام لفافہ صحافی ہیں۔ حد یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے ہی جو صحافی تھے وہی دن بدن ترقی کرتے کرتے کروڑ پتی اور ارب پتی بن گئے، لیکن جو ان کے مخالفت میں لوگ بول رہے تھے، جن کو وہ غدار اور کافر کہہ رہے تھے، وہ میرے اور آپ جیسے ہی رہے۔ مگر تصور کیا ہے، جب وہ تمام لوگوں کو غدار اور کافر قرار دے رہے تھے، اسی وقت انہوں نے پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ عدالتوں کے اندر ان کے ماتحتوں کو پیدا کیا گیا، اور عدالت نے تمام کے تمام فیصلے ان کی حمایت میں کیے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہر ممکن مدد کی، یہاں تک کہ ججز بھی وہ رکھوائے گئے جو کہ عمران خان کو مہاتما تصور کرتے تھے، اور پھر وہ وقت آیا کہ ان کے مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر بھرا گیا، چاہے وہ پنجاب ہو، کہ پنجاب میں جب یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ نواز شریف کو بند کر دیا گیا، مریم نواز کو بند کر دیا گیا، کراچی میں الطاف حسین کا صفایا کرنے کی حکمت عملی پر کام کیا گیا تاکہ یہاں پر ان کو ون سائیڈڈ سپورٹ مل سکے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے ANP کے لوگوں کو چن کر مارا گیا، اور پھر جس طریقے سے وہاں پر JUI تک کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو مہاتما کا بت اور زیادہ بڑا کر دیا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر جس دن یہ مہاتما اگر آ جائے گا تو اس مہاتما کے آنے کے فوراً بعد پاکستان کے اندر شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائے گی، ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی ہوگی، ایک دن کے اندر $100 ارب تو یوں کر آ جائیں گے۔ مگر دنیا نے اس سے مخالف نظریہ دیکھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا مکمل کنٹرول اسے ہر جگہ پر رہا، اگر اسے کوئی بھی بل پاس کروانا ہوتا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی مدد سے ہوتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اربوں ڈالر یوں آ جائیں گے، لیکن وہ IMF کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے متعلق یہ مشہور کیا گیا کہ وہ تمام مسائل کا حل کر دے گا، لیکن اس نے غربت اور بے روزگاری کی شرح میں اتنا اضافہ کر دیا کہ لوگ اس کے مخالفت میں آ گئے، اور پھر اسی وقت مخالفت کے وقت پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب اب اس سے جان چھڑوائی جائے، اور جان چھڑوانے کے لیے پھر ایک اتحاد تشکیل دیا گیا، اور اس اتحاد نے جب حکومت سنبھالی تو لیکن پھر سے اس لاڈلے کو سپورٹ کی گئی۔ اگر کوئی بھی پاکستان
پاکستان کے خلاف نعرہ لگائے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی زبان استعمال کرے تو انہیں سزائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی پاکستان کی عدالتوں کے خلاف بات کرے تو اس کو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ مگر اس کے برعکس یہ ہوا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے جہاں جہاں جن لوگوں کو رکھا تھا، چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ عدالتیں ہوں، کیونکہ اس میں تمام لوگ وہی تھے عدالتیں اور میڈیا کے اندر، جب میڈیا میں موجود ان کے حمایتیوں نے اور سوشل میڈیا پر موجود ان کے حمایتیوں نے نہ صرف پاکستان کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا شروع کی تو ان کو عدالتوں نے سزائیں نہیں دی، کیونکہ عدالتوں میں ان کے ہی لوگ موجود تھے جو وہاں پر پہلے سے رکھوائے گئے اور رہے ہوئے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کچھ گالیاں دیتا رہا، سب کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا رہا، اس کے چاہنے والے بولتے رہے، اور اس کی سپورٹ میں وہی اسٹیبلشمنٹ کے نے جن لوگوں کو چن کر ان عدالتوں میں اور سب جگہ پر رکھا ہوا تھا وہ لوگ اس کی ضمانتیں کرتے گئے، اور مہاتما کا قد مزید سے مزید بڑھتا گیا۔ جب یہ اتحاد بن کر حکومت میں آنے والا تھا تو پاکستان کی معیشت انتہائی مشکل حالات میں موجود تھی، اور پھر ان اتحادیوں کو پھنسایا گیا، ان اتحادیوں کو پھنسا کر ان سے وہ تمام مشکل فیصلے کروائے گئے جس کو پاکستان کی عوام کبھی بھی پسند نہیں کرتی، اور جب انہوں نے یہ مشکل فیصلے کیے تو مہاتما کا قد مزید بڑھا کیا گیا، اور ایک گہری سازش کے ذریعے اس مہاتما کو مزید ہیرو کیا گیا، اور اس کو نہ صرف عدالت بلکہ نرم مداخلت کے ذریعے اس کے قد کو مزید بڑھایا گیا۔ اور پھر وہی شخص جو کہ یہ کہتا تھا کہ عمران خان کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی ہمت خود سے نہیں کر سکتا، جس کی ہر بار نیپیز چینج کرنی پڑتی ہے، وہ شخص جس کا نام پرویز الہی ہے، جسے عمران خان صاحب نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا، اسی کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کر دیا گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب